أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض اور نہایت برکت والا ہے وہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وعنده علم الساعة اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے پچھلی آیات میں یہ فرمایا کہ اللہ پاک رب العرش ہے، تخت شاہی کا مالک وہ ہے۔ یہاں فرمایا کہ زمین و آسمان میں بادشاہی اور حکومت بھی اسی کی ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس پر بھی اسی کی حکمرانی ہے۔ تو جب بنانے والا وہ، بسانے والا وہ، ساری طاقت اور سارا اقتدار اور سارا اختیار اسی کے پاس ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ بنائے تو اللہ، کھلائے اللہ، بسائے اللہ، مشکلات اللہ حل کرے اور حاجتیں اللہ پوری کرے، لیکن عبادت کسی اور کی جائے۔ فرمایا وعنده علم الساعة، قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، کسی اور کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ وإلیہ ترجعون اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اپنے عابدین کو اپنی طرف لوٹا لیتا، لیکن چونکہ کوئی اور معبود ہے نہیں زمین و آسمان میں، اس لیے مخلوق کسی اور کی طرف نہیں جائے گی بلکہ اسی رب کی طرف جائے گی جس کی زمین و آسمان میں بادشاہی ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، الا من شہد بالحق، مگر وہ جس نے حق کے ساتھ گواہی دی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے ہاں سفارش کا اختیار نہیں رکھتا، رہے بت اور جھوٹے معبود، وہ تو خود جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہ کسی کی سفارش کیا کریں گے۔ جہاں تک اللہ کے نیک بندوں کا تعلق ہے جنہیں یہ پکارتے اور جن کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور دیگر اللہ کے نیک بندے، تو فرمایا کہ وہ بھی کسی سفارش کا از خود اختیار نہیں رکھتے جب تک اللہ کی طرف سے انہیں اجازت نہ مل جائے۔ اور فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یعنی الا لمن شہد بالحق وهم یعلمون، سفارش ان کے حق میں ہو سکے گی
جس نے توحید کی گواہی حق کے ساتھ دی اور علم کے ساتھ دی، یعنی غفلت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ انسان کو نفع نہیں دے گا جب تک دل کا یقین اس میں شامل نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مسلمان وہی ہوگا جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گواہی علم کے ساتھ دی جا سکتی ہے، علم کے بغیر گواہی دینا حرام ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نے معاملے کو اس طرح دیکھا ہے جس طرح تم سورج کو دیکھتے ہو تب گواہی دو، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر گواہی نہ دو۔ تو معلوم ہوا کہ محض سنی سنائی بات پر گواہی دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان کو معاملے کا خود علم نہ ہو تب تک اس کے بارے میں گواہی نہیں دینی چاہیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو بلا شبہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو ان کے پاس اور کوئی جواب ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ کسی اور نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، ایک تنکے کا بھی خالق کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، دکھاؤ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تو فرمایا جب پیدا اسی نے کیا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فَمِنْ أَيْنَ يُؤْفَكُونَ، کہ وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، کس دلیل کے ساتھ انہیں اس بات کا قائل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھا دوں جن کا تمہیں علم نہیں، اور آج کے دن اللہ نے جو مجھے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اللہ نے یہ بھی مجھے سکھایا ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر شیطان آ کر ان کو بہکا دیتے ہیں اور سیدھے راستے سے پھسلا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان فطرت اسلام پر ہے، اللہ کی توحید اس کی گھٹی میں اور اس کی فطرت میں ہے، لیکن شیاطین الانس والجن اسے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّي، اور قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ قالا یقولو کے تین مصدر ہیں، قیل اور قال اور قول، تو یہ قیل بھی قالا یقولو کا مصدر ہے۔ فرمایا رسول کا یہ کہنا کہ اے میرے رب، میری قوم تو ایمان لانے کی طرف آتی ہی نہیں، اب میں کیا کروں۔ فرمایا مجھے رسول کے اس قول کی قسم ہے
کہ رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب کوئی ایمان لائے یا نہ لائے اس کا اسے خود ہی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا رسول قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے اللہ سے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا اور دنیا کی مصروفیتوں میں یہ اس قدر مشغول ہوئے کہ ان کے پاس قرآن مجید کھولنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا مجھے رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فاصفح عنہم وقل سلام، بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے سلام ہے۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ فرمایا اے میرے حبیب ان کی بد زبانی کا جواب بد کلامی سے نہ دیں اور ان کے استہزاء اور ان کی تضحیک پر پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور سلام کہیں۔ یہ سلام متارکت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر یا مشرک کو سلام کہنے میں پہل کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کہہ کر ان سے اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں۔ جیسے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، ایمان والوں کو جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی سلام ہے تم پر ہماری طرف سے اور ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تم اپنے رستے چلو ہم اپنے رستے چلیں گے۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جب یہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے تو ان پر ساری حقیقت روشن ہو جائے گی۔ ترجمہ ایک بار، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور نہایت برکت والا ہے وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وما بینہما، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر وہ جس نے حق کے ساتھ گواہی دی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو بلا شبہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں بہکائے جاتے ہیں۔
وقیلہ یا ربی، اور قسم ہے رسول کے اس قول کی اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، فاصفح عنہم، تو آپ ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام، اور کہیے سلام ہے، فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 24 اگست 2024 کو سورۃ الزخرف کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الدخان شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔